الحمدللہ بار بار کہیں، کہو الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں انسان کو مل جائے، بہت ساری نعمتیں، اس پر صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ کہنا تمام نعمتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس مجلس میں آنے کی ہم کو توفیق دی، یہ اللہ ہی کا شکر ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم بار بار ایسی مجلسوں کے اندر حاضر بھی ہوتے رہے اور ہم قرآن پاک سے اور ایسی مجلسوں سے کچھ سبق حاصل کریں کہ قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ انسان تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرے اور ہم اپنے بڑے بزرگوں کی اکابر کے سوانح کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن پاک پر کیسی محنت کی، اتنی زبردست محنت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو ابھی ایک صاحب نے جو آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انسان کی بیماری کا ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں ہے، ہر چیز کا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کچھ وقت وہ غائب ہو گئے، آئے نہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ صاحب کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بالکل اتنے بیمار ہو چکے ہیں، بالکل بیماری کی وجہ سے سکڑ چکے ہیں، یعنی چوزا ہو چکے، مرغی کے بچے کی طرح ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان کے گھر پہ جائیں، عیادت کے لیے گئے۔ ان کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ واقعی میں وہی حالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دعا کیا مانگتے ہو؟ ان صحابے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے اپنے گناہوں کی سزا آخرت میں نہ دے، دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسی دعا مت مانگا کرو، یہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن سے علاج بتایا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دن کے اندر اتنے تندرست ہو گئے کہ بازار میں چلتے پھرتے ہو گئے۔ تو قرآن سے ہر چیز ہم کو ملتی ہے، صحبت سے ہر چیز ملتی ہے۔ صحبت، بڑوں کی صحبت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے بڑوں کی صحبت نہیں حاصل کی اور علم حاصل کر لیا اور بڑوں کی صحبت کے اندر نہیں گئے تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے اندر ایک یہودی نوجوان آتا تھا اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جاوے، حالانکہ یہودی تھا، کچھ وقت نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نوجوان آتا تھا کیوں نہیں آتا؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو سکرات کا وقت چل رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کے گھر پہ خبر لینے کے لیے جائیں، حالانکہ یہودی تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ وہ گیا۔ یہ تھوڑی صحبت کا اثر کیا ہے، حالانکہ ایمان والا نہیں ہے لیکن آ کے بیٹھتا ہے خانقاہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پہ پہنچے تو اس کے جو بوڑھے باپ اس کے سرانے پر توریت پڑھ رہے تھے، جیسے ہماری یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اسے توریت پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے بڑے میاں سے کہا، او بڑے میاں اس کتاب کے اندر آخری نبی کے صفات نہیں ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی صفات نہیں۔ اس نوجوان لڑکے نے بستر پر مرض الموت میں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کے صفات اس کتاب کے اندر سب موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی وقت کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنت البقیع میں دفن کرنا، میں اس بات